اللہ تعالیٰ نے رمضان میں زوجہ کے قریب جانے سے صحابہ کو منع کیا تھا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے سے منع کیا تھا. ایک صحابی تھے, وہ رات میں کہیں چلے گئے. اب بڑے پریشان ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, رمضان کی رات میں نے اپنی زوجہ کے قریب چلا. آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے, بظاہر تھوڑا حیا کے خلاف بھی ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے میری زوجہ کہیں پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی, ان کی پنڈلی کھلی تو میری نظر بیوی کی پنڈلی پر پڑی اور میں بس پاگل ہو گیا بیوی کے عشق میں. میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں وہ بیوی کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں. جو دن رات انٹرنیٹ پر پنڈلیاں دیکھتے رہتے ہیں انہیں بیوی کی پنڈلی بھی کیا شکل بھی اچھی نہیں لگتی ان کو. بد نظری کا یہ عذاب ہے, وبال ہے کہ جو اللہ نے گھر میں آپ کے لیے بٹھائی ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی. تو نظر کی حفاظت کیا کرو, اس سے آپ کو اپنی بیوی سے عشق ہوگا, محبت ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب دیکھو کیسا روزے کی حالت ہے. رمضان میں پابندی ہے, اسلام میں حکم تھا جو رمضان میں بیوی سے بستری کرے گا 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. کتنا بڑا جرم, لیکن صحابی سے برداشت نہیں ہوا. صرف زوجہ کے پاؤں پہ نظر پڑی ہے تو وہ کیسے بیوی سے محبت کرتے ہوں گے, اور وہ بیوی کے بغیر رہ سکتے ہوں گے. اور آج لوگوں کے فون آتے ہیں, ہماری بیگم جس دن میکے جاتی ہے اتنی خوشی ایسا اچھا سا فیل ہوتا ہے, ایسا عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے آزاد ہو گئے. تو میں کہتا ہوں ظاہر ہے اب تمہیں موقع مل گیا کنڈی لگانے کا, ٹھیک ہے نا, اور آنکھ مٹکے کرنے کا, تو خوش تو ہو گئے. تو یہ بھی ایک عذاب ہے جو لبرل لوگ نے جس عذاب میں ڈالا ہوا ہے نا, اس میں عورت کے حقوق نہیں ہے. عورت کے حقوق نظر کی حفاظت میں اور عورت کے پردہ کرنے میں ہے. جب مرد باہر نکلے گا سب پردے میں ہوں گی تو آئے گا کس کے پاس؟ بیگم کے پاس ہی آئے گا. تو اتنے منہ کالا کرنے کے راستے کھول دیے ہیں تو ظاہر ہے پھر کامیاب ازدواجی زندگی نہیں ہوتی. تو نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر پایا. تو آپ مسکرا دیے. تو وہ نبی کے پاس گئے, یا رسول اللہ ایسے ہوا, مجھ سے غلطی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا ایسا ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 روزے رکھو لگاتار. انہوں نے فرمایا ایک کی طاقت نہیں ہے, اس میں یہ ہو گیا 60 بھائی کیسے رکھوں گا, نہیں ہے طاقت 60. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ. فرمایا اس کی بھی طاقت, بولو بھائی, نہیں. اتنے میں ایک صحابی لائے کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا چلو اصل حکم تو یہی ہے کہ 60 روزے یا پھر 60 غریبوں کو کھانا, وہ نہیں تو چلو فی الحال ان کو تنبیہ کے لیے کچھ ان سے صدقہ کروا لیتا ہوں. فرمایا چلو یہ فلاں خیرات کی ایک چیز لے کر آئے ہیں, تم یہ لے کے غریبوں میں بانٹ دو. انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ غریب پورے مدینہ میں بھائی کوئی بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے, فرمایا جاؤ کھاؤ اور بچوں کو کھلاؤ. واہ بھائی غلطی بھی ہوئی اور گھر میں راشن بھی آ گیا. تو اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. فرمایا اللہ کو پتا ہے کہ تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے, لہذا رمضان کی راتوں میں تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے, لہذا ان کے پاس جایا کرو اور اس اولاد کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے. قرآن جہاں بھی بیوی سے ریلیشن قائم کرنے کی بات کرتا ہے اولاد کا ذکر لازمی کرتا ہے, یعنی تلاش کرو اس اولاد کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. ما کتب اللہ لکم, ما کتب اللہ علیکم نہیں ہے. علا کا مطلب تمہارے خلاف, لکم کا مطلب تمہارے فائدے کے لیے. لام عربی میں نفع کے لیے آتا ہے, علا عربی میں ضرر اور نقصان کے لیے آتا ہے. فرمایا یہ نہیں کہ اس اولاد کو تلاش کرو جو بطور پینلٹی کے اللہ نے تمہارے متھے لگا دی ہے, جو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے لکھ دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی کثرت پہ کس قدر بیٹھے ہوئے ہیں. دھڑ دھڑ طلاقوں کے کہ 3 طلاقیں ہو گئی, 1 ہو گئی. اب بھی پھر اہل حدیثوں کے کلپ آنا شروع ہو گئے کہ مفتی طارق مسعود جو کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے 3 طلاقوں کے 1 ہونے پر, یہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں, 3 طلاقوں کے 3 ہونے پر یہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں, ان کے پاس علم نہیں ہے, ان کو صرف شادیاں ہی آتی ہیں. دلائل کا جواب دلائل سے دینا چاہیے. جب میں کہتا ہوں اس مسئلے پر اجماع ہے تو مراد صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے. بعد والے لوگوں کے حوالے دینے سے ہماری صحت پہ کوئی فرق
نہیں پڑھتا ہوں. جتنے بھی اہل حدیث آ رہے ہیں نا وہ فوراً کہتے ہیں ابن تیمیہ نے اختلاف کیا ہے, فلاں نے اختلاف. ابے بھائی ابن تیمیہ تو 7ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں, اسلام 7ویں صدی میں تھوڑی آیا ہے, اسلام تو اس سے پہلے آ چکا ہے. کہتے ہیں بن باز کا اختلاف ہے. بھائی شیخ بن باز قابل احترام ہے لیکن 15ویں صدی کے عالم ہیں, وہ 15ویں صدی کا اختلاف تھوڑی معتبر ہوگا. اور کچھ تابعین کے حوالے دیتے ہیں, صحابہ کے حوالے دیتے ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا ہے لیکن وہ حوالے غلط ہیں, کوئی سند نہیں ہے ان کی. جب ان سے سند مانگو تو سند ہی دیں گے. کہتے ہیں فلاں عالم نے لکھا ہے کہ صحابی بھی فلاں 3 کو 1 کہتے تھے. فلاں عالم نے لکھا ہے تو آپ اندھی تقلید کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح اس عالم نے صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے, کہاں ہے اس کا ریفرنس, کہاں ہے سند؟ تو میں نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تھوڑی دعویٰ کر دیا ہے. تو یہ سارے غصے کے سائیڈ افیکٹ ہیں. غصے میں دھاڑ 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 طلاقیں نکالی, اس کے بعد پہنچ گئے اہل حدیث کے پاس حرام بیوی کو بولو حلال کرنے کے لیے. بڑی ڈھٹائی کے ساتھ پھر اس پہ رکھتے ہیں اس کو, بڑی ڈھٹائی کے ساتھ. اور ہمارے اہل حدیث بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ویلکم کر رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنے لوگ ہیں حنفی تھے, صرف طلاقیں دے کے حرام بیوی کو حلال کرنے کے لیے اہل حدیث بنے ہیں. یہ کون سا, یہ مسلک چینج کس بیس پہ ہو رہا ہے آپ اندازہ لگاؤ یار. کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کی بیس پہ کر رہے ہیں, قرآن حدیث کی بیس پہ نہیں, ایک حرام بیوی کو حلال کرنے کے لیے. جو غصے میں آپ نے الٹا کام کیا ہے. تو جب ان سے پوچھو کہاں ہے قرآن میں کہ 3 1 ہوتی ہیں, کہاں ہے حدیث میں, تو کچھ بھی نہیں ہے. بعض دفعہ حدیث کا ترجمہ غلط کر رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ حدیث کی تشریح غلط کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا 4 ائمہ کی تقلید کی جائے, تو اس کو لوگ کہتے ہیں اندھی تقلید ہے. اندھی نہیں ہے, اماموں کی تقلید ہے, مجتہدین کی ہے. مجتہد کی تقلید اندھی ہوتی نہیں ہے. ایک آدمی ڈاکٹر کو فالو کر رہا ہے تو وہ اندھی تقلید تھوڑی ہے. اندھی جب ہوتی جب کسی قصائی کو فالو کر رہا ہوتا, اس سے علاج کرا رہا ہوتا. صاحب علم کی اتباع کرنا یہ تو اندھی تقلید نہیں ہے, یہ تو تقلید علی وجہ البصیرہ ہے. اس کا تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. تو پوچھتا کیوں ہے انسان؟ عمل کرنے کے لیے پوچھتا ہے نا, تو پوچھو تاکہ پھر اس پر عمل کرو. تو ہم بار بار جو کہتے ہیں نا 4 ائمہ کی اتباع کی جائے, اس لیے کہتے ہیں تاکہ یہ جو آج کل کے اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں, قرآن و سنت کے نام پہ بیوقوف بنا رہے ہیں, لیبل لگا لگا کے, یہ ان کی شکنجے سے نکلو. تو اس لیے طلاق دینے سے پہلے غصے پہ کنٹرول کیا کرو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں اور پھر ناجائز حلالوں کی طرف بھی جاتے ہیں. ایک حلالہ تو جائز ہے کہ بغیر ایگریمنٹ کے شادی ہو رہی ہے, اور ایک حلالہ حرام ہے جو ایگریمنٹ کر کے نکاح ہو رہی, تو بغیرتی ہے. تو پھر ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں. تو یہ سب نتیجہ کس کا ہے؟ غصے کا. سمجھ رہے ہو؟ یہاں تو آپ بیوی کو حلال کر لیا آپ نے, غصے میں طلاقیں دے کے اہل حدیثوں سے پاس چلے گئے. غصے میں قتل بھی تو کر دیتے ہیں نا لوگ. وہاں کیا ہوگا؟ میرے پاس لوگ ہیں ایسے, غصے میں قتل کر کے بھاگ گئے, ساری زندگی برباد کر دی اپنی. غیرت میں آئے, غصے میں بھائی کو مار دیا, باپ کو مار دیا, چاچے کو مار دیا, دوست کو مار دیا. اس کے بعد کیس, بھاگ گئے, فرار ہو گئے. کہہ رہے کاش نہ مارتے ہم, غصہ آ گیا تھا ہمیں. وہاں کس سے فتویٰ لوگے؟ بولو. جیسے میرے بھائی گولی جب غصے میں نکلتی ہے تو اثر کرتی ہے, تو قرآن اور سنت کا حکم ہے کہ طلاق بھی جب نکلے گی نا تو وہ بھی فائر ہے, غصہ یا خوشی اس میں برابر. تبھی تو اللہ نے طلاق کے حکام بیان کر کے بتایا کہ اللہ کی آیات کو لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ, مذاق نہ بناؤ. یہاں آیات سے مراد احکام ہے اور طلاق کے حکام ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے طلاق مذاق میں بھی ہوتی ہے, سنجیدگی میں بھی ہوتی ہے. طلاق میں ارادے کا دخل نہیں ہے کہ آپ کا ارادہ تھا یا نہیں تھا. جب ڈیورس کا لفظ زبان سے نکلا ختم, تاکہ لوگ اس کو مذاق نہ بنائیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے. یا تو بے ایمان بن جاؤ, طلاقیں دے دے کے لیتے رہو فتوے, ساری زندگی اپنا ضمیر بھی ملامت کرے گا کہ میں نے کیا کیا ہے. فتوے لے لے کے حرام بیویوں کو حلال کرتے رہو. اور بہتر حل یہ ہے کہ غصے پہ کنٹرول کرو. سمجھ رہے ہو؟ وہ کام ہی نہ کرو نا جس کے یہ نتائج ہیں. میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت واقعات دیکھے ہیں. 3 واقعات تو اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں.
بلکہ 4 واقعات سوچوں گا اور آ جائیں گے. وہ سب اپنے قریبی رشتہ داروں کے قتل تھے. اتنا پچھتائے ہیں وہ میرے پاس آئے کہ ہم نے زندگی برباد کر لی اپنی, کاش اس وقت غصے میں اپنے کنٹرول. ایک نے اپنے کزن کو مارا, 2 نے اپنے کزنوں کو مارا, ایک نے اپنی دادی کو قتل کیا. کیسے بھیانک, اور رو رہا ہے, پریشان ہے, کیا کر لیا میں نے. میرے پاس جب کوئی آتا ہے نا, مفتی صاحب لائسنس والی پسٹل گھر میں رکھ رہا ہوں, یہ تو بھائی یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. پسٹل مت رکھو, جن کو بہت شدید ضرورت ہے, کوئی مجبوری ہے, ورنہ گھر میں نہیں رکھو. ہم نے دیکھے ہیں بھائی واقعات. غصہ آیا, آج کل کی بیگمات بھی تو دیکھو نا, ایسا سڑاتی ہیں نا آدمی کو. وہ پرانے زمانے کی بیگمات تھوڑی ہے مارکیٹ میں. وہ سڑا کے آدمی کہتا ہے گلا دبا کے ماروں یا زہر دے کے ماروں, کس طریقے سے ماروں. سب یہی چل رہا ہے. کوئی آپ مرد بھی ایسے ہی ہیں, عورتیں بھی ایسے ہی ہیں. مرد جو اذیت دیتا ہے وہ الگ ہے, عورت بھی اذیت کم نہیں دیتی ہے. سب دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, مرد بھی دے رہے ہیں, عورتیں بھی دے رہی ہیں. دین تھوڑی ہماری زندگی میں برداشت ختم. خوراکیں جو ہم کھا رہے ہیں اس سے برداشت تھوڑی آئے گی. ابھی پھر خوراکوں پہ آ جاؤں گا میں, چھوڑو رہنے دو. ڈبے کی چیزیں کھا رہے ہو میرے بھائی, ڈبے کا دودھ پی رہے ہو, اس سے تمہارے اندر برداشت نہیں ہوگی. کمپنی نوٹ چھاپ رہی ہے تم سے بیٹھ کے صحت کے کل میں نے ایڈ دیکھ رہا تھا, اس پہ ابھی زیادہ ایڈ میں نہیں جاؤں گا, وہ کمپنی میرے خلاف کیس نہ کر دے. اس میں باقاعدہ ایک کیا بتاؤں, زیادہ تفصیل نہیں بتاتا, بس اتنا بتاتا ہوں. وہ ایڈ میں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم جب ڈبے کا دودھ پیو گے تو اس میں بالکل بھی بیکٹیریا نہیں ہوں گے, کیونکہ اس کو بڑا ہائیجینک ہوتا ہے, وہ پیک کیا جاتا ہے, اس کو ایک ٹیمپریچر پہ گرم کیا جاتا ہے. جراثیم کی تو بس یوں سمجھ لو کہ ابھی کیا بولوں میں, ایسی کی تیسی کر دی. اور یہ تم کھلا دودھ لے رہے ہو, اس کا کیا بھروسہ ہے, کیا ملا رہے ہیں. کیسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے یار لوگوں کو. یہ کھلا دودھ آپ کھول کے رکھ دو, یہ جو کھلا دودھ ہے نا, یہ تھوڑا سا یہ والے دودھ میں ڈالو, یہ بھی نہیں خراب ہوگا. حقیقت ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں یہ پیکنگ کا دودھ لے کے اپنے ڈرم میں ڈال دیتا ہوں, وہ دوسرے دودھ میں تھوڑا سا بھی ڈالو, کہہ رہے وہ بھی سیو ہو جاتا ہے. تو اس سے اندازہ لگاؤ, جس دودھ کو بیکٹیریا لفٹ کرانے کے لیے تیار نہ ہو, جراثیم بھی وہیں آتے ہیں جہاں انہیں کچھ ملتا ہے. سمجھ رہے ہو. میں تو یہ دیسی, میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں نا, اس لیے میری تعبیرات دیسی ہوتی ہیں نا, دیسی. اب میں کوئی ٹھش پش انگلش تھوڑی وہ ماروں گا آپ کے سامنے, وہ میڈیکل پوری رپورٹ پیش کروں تو ڈاکٹر پیش کریں گے, جاؤ ان سے پوچھو. میں تو یہی بتاؤں گا کہ یار دیسی اسٹائل میں, کہ جس دودھ کو بیکٹیریا لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, کھلا رکھ دو, بیکٹیریا بھی نہیں آئیں گے, مکھیاں بھی نہیں آئیں گی. اس کا مطلب اس میں کچھ ہے ہی نہیں, بچا ہی نہیں ہے یار. ہم وہ دودھ پیتے ہیں کہ ہم نے نہیں پیا تو بیکٹیریا پی جائیں گے وہ سارا. اس کی خوشبو بیکٹیریا کو, مکھیوں کو بلاتی ہے. بولتے ہیں آؤ بھائی, یہاں کچھ لنگر بٹ رہا ہے, داتا دربار کی دیگ کا ڈھکن کھولا ہے یہاں پہ, تو اس لیے اس کو تازہ پی لو. ہم یہ کہتے ہیں کہ بیکٹیریا کو گھسنے کا موقع نہ دو, فریش ملک پیا کرو. اور وہ گائے پالے بغیر ممکن نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں, اگر گائے نہیں پالتے تو دودھ والوں سے ہی خرید لو, اتنا برا نہیں ہوتا جتنا اس کو پروپیگنڈا کر کے برا بنا دیا ہے. پھر بھی یہ ڈبوں سے اچھا ہے, یہی خرید لیا کرو. چھان لو اس کو, بوائل کر لو, بس ختم. خیر, تو ہر آدمی غصے میں, بیگم بھی غصے میں. ذرا سی بات اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو ایسے جیسے توے پہ بٹھا دیا اس کو کسی نے لے جا کے, ایسی ایگریسو غصہ. تو آدمیوں کو بھی پھر کنٹرول ختم. تو وہ جو گھر میں بندوق رکھتے ہیں, میں ان کو بولتا ہوں بھائی مت رکھے یار, غصہ غصہ آ گیا کہیں اپنے مار لے گا یا اس کے مار لے گا. آج کل خودکشیوں کا اتنا ٹرینڈ چل رہا ہے, کیونکہ میڈیا پہ یہی دیکھ رہے ہیں, فلاں نے مار دیا اپنے آپ کو, فلاں ڈراموں فلموں میں یہ سب چل رہا ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے, خواتین احتجاج کرنے کے لیے بات بات پہ خودکشی کی دھمکی دے دیتی ہیں, مرد خودکشی کی دھمکی دیتا ہے, میں یہ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا. اور انسان جس بات کو بار بار زبان سے ریپیٹ کرتا ہے نا, اس پر عمل اس کے لیے ہلکا ہو جاتا ہے. یہ خوب سمجھ لو, جس بات کو آپ زبان سے بار بار ریپیٹ کریں گے نا, تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے پھر آپ سے وہ عمل کروانے کا. اس لیے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میں نے کبھی کسی کو خودکشی کی دھمکی نہیں دی. کوئی بھی ٹینشن ہوئی ہے نا, میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اپنے آپ کو مار دوں گا. الحمدللہ اللہ نے مجھے اس نحوست سے بچایا ہوا ہے, اس دھمکی, گناہ کی دھمکی.
تو اللہ آئندہ بھی بچا کے رکھے. جتنی بھی ٹینشن ہوئی ہے دوسرے کو ہی بولا ہے میں نے تیرے کو مار دوں گا, میں اپنے آپ کو الحمدللہ سیف گیم کھیلا ہے. کبھی نہیں کہا کہ وہ زیادہ ٹینشن تھی میں مار دوں گا اپنے آپ کو, نہ, تجھے ماروں گا اپنے آپ کو. بالکل وہ والا لطیفہ پھر مجھے یاد آ رہا ہے یار, سنانے دو یار. دیکھو آپ لوگ گھر میں بھی رو رہے ہوتے ہو, ادھر آ کے بھی رو, ملک کی حالات دیکھ کے بھی رو رہے ہوتے ہو, تو لوگ پھر کہتے ہیں مفتی صاحب لوگوں کو ہنساتے ہیں. کیا کریں یار, اب آپ کو کہاں جاؤ گے آپ بتاؤ نا. گھر میں رو رہے ہو کہ نہیں رو رہے. جب میڈیا پہ جا کے ملک کی حالات دیکھتے ہو تو خوش ہوتے ہو یا روتے ہو؟ وہاں الگ رونا آتا ہے. اب ملک کی حالات دیکھو تو ٹینشن. اب میں یہاں بھی آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالنا شروع کر دوں تو کہاں جاؤ گے آپ خود سوچو نا. آپ تو یہاں سے بھی توے پہ بیٹھے بیٹھے گھر جاؤ گے, کوئلے بنے ہوئے, جا کے پھر طلاقیں ہی دو گے میرا خیال ہے, اور کچھ نہیں رہ گیا. قتل کرو گے, مارو گے, خودکشیاں کرو گے. اس لیے میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ لوگ تھوڑا سا خوش رہ کے سیکھ لیں کچھ چند باتیں, تو کیا خیال ہے, اچھا ہو جائے گا. ٹھنڈے ہو گئے تو میں وہ جو بندوقیں رکھتے ہیں گھر میں, پسٹل رکھتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں میرے بھائی نہیں, دیکھو اسلحہ تو رکھنا چاہیے ڈکیتوں کو مارنے کے لیے نا. جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ بیویوں کو مار دیتے ہیں, وہ ڈکیتوں کو کم. بھائی ہر مسلمان کو نہیں رکھنا چاہیے, پہلے میڈیکل ٹیسٹ کرانا چاہیے اپنا, دماغی ٹیسٹ. یہ کہہ رہے ہیں بھائی اسلحہ تو ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے, مسلمان کا زیور ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن مسلمان آج کل مسلمان رہا کہاں ہے؟ ڈپریشن, اسٹریس, غصے میں پاگل. یہ تو فیشن ہے آج کل, نوجوانوں کا فیشن ہے. میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, پھر میں نہیں دیکھتا سامنے کون ہے. ابے تو سرٹیفائیڈ گدھا ہے, اور اس گدھے پن کو دنیا کو دکھا بھی رہا ہے کہ میں گدھا ہوں, شو مار رہا ہے. جس برائی پہ لوگ شو مارنا شروع کر دیں تو سمجھو یہ برائی سوسائٹی میں فیشن بن کے پھیل گئی ہے. ایسے کوئی نہیں شو مارے گا, مجھے جتنا بھی غصہ آئے میں پاگل نہیں ہوتا غصے میں. یہ ڈائلاگ کسی فلم میں چلے گا ہی نہیں. ایسا بندہ, ایسا ہیرو لڑکیوں کو پسند ہی نہیں آئے گا. اب دیکھو نا, اگر میں جتنا بھی غصہ آئے میں پاگل نہیں ہوتا, بات میں وہی کرتا ہوں جو سنجیدگی کی بات ہوتی ہے, جو صحیح بات ہوتی ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا غصے میں بھی اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ پر کنٹرول تھا. فرمایا غصے میں حق کے سوا کچھ نہیں نکلے گا اس زبان سے. میں اور آپ تو غصہ ہوتے ہیں, اٹھا کے چیزیں پھینکتے ہیں. کبھی دیکھا سیرت نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جب غصے کے آثار ہوتے, آپ کا چہرہ انار کی طرح سرخ ہو جاتا, اتنا شدید غصہ, لیکن آپ کی زبان سے کوئی نازیبا کلمہ نہیں نکلتا. غصے میں ہی تو پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ کتنے پانی میں ہو. تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں ہبو بندوقیں نہ رکھیں, ڈاکو سے لڑیں نہ لڑیں, ایسا نہ ہو ایک دوسرے کو مار دیں. ایسے واقعات ہمارے علم میں آئے ہیں. ہاں, جو اب جن کو کنٹرول ہے اپنے اوپر, وہ حفاظت کے لیے کراچی میں تو ضرور رکھیں, کیونکہ ڈاکوؤں کا راج ہے کراچی میں, اور بظاہر قریب لگ نہیں رہا کہ یہ راج کبھی ختم ہوگا. مستقبل قریب میں تو نہیں ایسا ہمیں نظر آ رہا. تو اس لیے رکھیں, ماریں ڈاکو کو ماریں. تو پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی, جب بھی کسی سے ڈیبیٹ ہو, یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, اللہ مجھے بھی توفیق دے, جو مجھ سے عمل نہیں ہوتا لیکن پھر میں توبہ استغفار کرتا ہوں کہ آئندہ احتیاط کروں گا. سیکھتے سیکھتے انسان سیکھتا ہے نا بھائی. ماں کی گود سے قبر تک سیکھو, کیا خیال ہے؟ تو جذباتی نہیں ہونا چاہیے اس سے. اچھا, غصے کے بارے میں بڑی زبردست بات کسی نے کہی ہے کہ غصہ پتہ ہے کیا چیز ہے؟ دوسرے کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو دینا. غصہ اپنی حماقت پہ آتا ہے یا دوسرے کی حماقت پہ آتا ہے؟ بولو نا. اور پگھلتا کون ہے؟ ہم ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں. حماقت اس نے کی ہے اور سزا کس کو مل رہی ہے؟ شوگر, بلڈ پریشر, یہ دو بڑی بیماریاں ہیں ہماری سوسائٹی میں, اور ان تمام دو بڑی بیماریوں کے پیچھے غصہ ہے. خامخواہ کی سٹریس لے رہا ہوتا ہے نا آدمی غصے میں, نارمل تھوڑی ہوتا ہے. تو اب کیا کریں یار, خواتین سے میں ایک گزارش کروں گا. میں گزارش تو کر سکتا ہوں نا, آرڈر تو نہیں دے سکتا. دیکھو, مردوں میں غصہ ہمیشہ سے رہا ہے, پہلی دفعہ نہیں ہے. عورتیں ہمیشہ سے مردوں کے غصے کو برداشت کرتی رہی ہیں.
ان کو پتا ہوتا ہے ابھی غصہ ہے, تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ آدمیوں میں رہا ہے. ہم تو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ مت کرو غصہ, لیکن یہ 100% ختم ہوتا نہیں ہے, یہ رہے گا. جس کو اللہ سربراہ بناتا ہے نا, جس کو تھوڑا سا کوئی عہدہ دیتا ہے, تو وہ تھوڑا بہت اس میں اکڑ ہوتی ہے. بادشاہوں میں ہمیشہ سے اکڑ رہی ہے کہ نہیں رہی ہے؟ حکمرانوں میں ہمیشہ سے اکڑ رہی ہے. جب بھی کوئی عہدہ ملتا ہے تھوڑی بہت اکڑ آتی ہے انسان میں, یہ انسان کی فطرت ہے. بہت کم ہوتے ہیں ایسے متواضع اللہ والے جو اتنا اونچا عہدہ ملنے کے بعد بھی ان میں بہت زیادہ تواضع ہو. یہ تو 100 میں 1 ہوتے ہیں نا. ان ایک کو دیکھ کے تھوڑی قانون بنایا جاتا ہے, قانون تو 99 کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. تو آدمی کبھی غصہ ہوتا ہے, تھوڑا سا برداشت کر لو, منہ پہ ٹیپ لگا لو, آگے سے جواب مت دو. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا وہ, بلکہ اس کو خود احساس بھی ہو جاتا ہے کہ یار میں زیادہ غصہ کر گیا. وہ خود بخود اس کی تلافی کرے گا, اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا تھوڑی دیر میں. لیکن وہ تلافی ایسے نہیں کرے گا آپ سے سوری کرے, سوری بھی نہ کرواؤ اس سے. بہت غصہ آئے گا خواتین کو میری یہ باتیں سن کے, لیکن وہی بات ہے نا, احمقوں کی جنت میں رکھو گے تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں. گراؤنڈ جو ریئلٹی کی بات کرے گا لوگ اس کو نہیں مانتے. میں ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں. معافی مت منگواؤ اپنے شوہر سے, آپ نے غلطی کی سوری کرو, بری بات ہے, چھوڑ دو. کوئی سوری واری نہیں, بس آئندہ خیال کرے گا, ختم. وہ تلافی کر, ہاں کوئی بہت بڑا کوئی بلنڈر ہو جائے اس سے پھر سوری کرنا بنتا ہے, کرے پھر وہ سوری. چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں. زیادہ ڈانٹ دیا, تھوڑا ڈانٹنا بنتا تھا, آدھا کلو ڈانٹ بنتی تھی, 2.25 پاؤ ڈانٹ دی اس نے. یہی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا گھروں میں. اب آج کل خواتین نے ڈرامے فلمیں دیکھنا پورا اس کو, یہ چونکہ آپ نے ایک اضافی لفظ مجھے بولا ہے اور آپ میرے باپ پر گئے, آپ نے مجھے الو کی پٹھی بولا, تو پٹھی کا مطلب تو بیٹی ہوتی ہے, تو یہ الو میرے ابا کو آپ نے بولا ہے. پہلی بات آپ یہ دلائل سے ثابت کریں میں الو کی پٹھی ہوں. ایسے بولنا نہیں, الو کی پٹھی تو بہت برا لفظ ہے, میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. یہ تو بہت برا لفظ ہے, مثال سے سمجھا رہا ہوں. اب پورا نا اس کو اینالائز کر کے اور پورا تجزیہ کر کے کتنا کیس بنتا ہے, کتنے مہینے کی سزا بنتی ہے, کتنی تگڑی سوری بنتی ہے, پھر سوری کرو تو نہیں یہ والی سوری نہیں, یہ کینسل, ایسے نہیں, یہ مصنوعی سوری ہے. یہ تو میرے کہنے سے آپ سوری کر رہے ہو, آپ کو خود خیال کیوں نہیں آیا سوری کرنے کا؟ ابے بھائی صاحب یہ ٹوٹتا ہے, آدمی کہتا ہے بس کر یار, خدا کے لیے دفتر میں بھی باس کے یعنی چمچا گیری کرتا رہوں, گھر میں آ کے بھی یہی سیٹ اپ. یہ نہیں ہوتا بھائی ایسے. جہاں بھی لوگ رہتے ہیں چپ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں, چلو بھائی ہو گیا, غلطی ہو گئی, بس سوری وری نہیں, بس آئندہ خیال کروں گا, بس ختم. پھر دوبارہ غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں, آئندہ دوبارہ خیال کر لیں گے, کیا خیال ہے, پھر غلطی ہو جائے تو دوبارہ خیال کر لیں گے. ایسے ہی چلتی ہے زندگی کی گاڑی. پھر جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں پھر آدمی بھول جاتا ہے, پھر دونوں بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو, جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلتے رہو, مار دھاڑ توڑ پھوڑ کر کے سر پھوڑ پھاڑتے رہو, معافیاں مانگتے رہو, ایک دوسرے پہ کیس کرتے رہو. اپنے ابا اماں سے پوچھو کیسے کامیاب زندگیاں گزاری ہیں, یا اپنی ماؤں سے پوچھ لو کہ تمہاری اماں نے بھی تمہارے ابا کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا جو تم اپنے میاں کے ساتھ کر رہی ہو. اگر یہ سلوک کیا ہوتا اسی وقت علیحدگی ہو چکی ہوتی. تو آدمیوں میں غصہ ہوتا ہے بھائی, تھوڑا سا عورت کو چاہیے تھوڑا سا برداشت کر لے. بڑے حقوق تو اس سے مل رہے ہیں نا, ہاں جو بیسک حقوق ادا نہ کر رہا پھر میں نہیں مانتا, پھر میں اس آدمی کو آدمی نہیں مانتا ہوں. وہ آدمی نہیں ہے, وہ پجامہ ہے. اس سے بہتر ہے کسی پتلون سے شادی کر لیتی, کسی شرٹ سے شادی کر لیتی. بیسک حقوق کیا ہے؟ بنیادی نان نفقہ تو دینا, گھر کا کرایہ, گیس بجلی کا بل, یہ تو بیسک چیزیں ہیں نا. یہی نہیں دے رہا کمبخت, تو کیوں پالا ہوا ہے بھائی تم نے ایک بندہ؟ ہاں کوئی مجبوری میں جاب لیس ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے, پھر تو شریک حیات کا تو مطلب ہوتا ہے کہ مجبوری میں بھی شوہر کا ساتھ دے. مجبوری نہیں ہے, بعد ہر حرام ہوتے ہیں, پڑے ہوتے ہیں, یا ٹائم بھی نہیں دے رہا, بنیادی جو عورت کا ٹائم بنتا ہے, غائب رہتے ہیں. ایسے میاں بھی ہیں مارکیٹ میں. ایک میاں تھا ادھر KPK میں, بھاگ کے آ گیا ادھر کراچی میں, غائب, پتہ ہی نہیں کہاں ہے. اس کا سسر تلاش کر رہا ہے, میری بیٹی کا شوہر مارکیٹ سے شارٹ, نہ خرچہ بھیج رہا ہے نہ ٹائم دے رہا ہے. ایسے میاں کا ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سوری کر لیں تو کوئی بات نہیں نا, ان کے تو لگاؤ چترول کم بختوں کو, وہ تو چترول لگاؤ. پھر پتہ چلا ادھر دوسری شادی کی ہوئی ہے کراچی میں. اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا, قصہ ریٹائر ہو گیا اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. ادھر کراچی میں سیکنڈ میرج کی ہوئی تھی, گل چھڑے اڑا رہا تھا اس لڑکی کے ساتھ, اور پہلی والی کو 6 مہینے سے پتہ ہی نہیں کہاں ہے, وہ تلاش کر رہے ہیں, بتا بھی نہیں رہا, فون بند, نمبر چینج.
تو ایسا آدمی یہ آدمی نہیں ہے, یہ پجامہ ہے, یہ کیا ہے, یہ آدمی نہیں ہے. تو ایسے آدمیوں کے بارے میں پھر میں وہ لطیفہ رہ گیا. خیر اب ٹاپک کو جلدی سے کمپلیٹ کرتا ہوں, وقت تھوڑا ہے. تو پہلی بات یہ کہ بھائی غصہ نکالو. سوشل میڈیا پہ بھی ایک دوسرے کو گالیاں دینا, درباری اور برا بھلا اور منحوس, استغفر اللہ, ایسے الفاظ ہیں مجھے یہاں ممبر پہ نقل کرتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہے. وہ یہ گھر میں کے لیے رکھو, یہ سب چیزیں کہاں کے لیے رکھو, یہ گھروں کے پیکج ہیں, بند کمرے کے. یہ گھر سے باہر یہ گالیاں بولو نا, یہ گھر سے باہر مت لے کر آؤ. سوشل میڈیا پہ نہ بتاؤ کہ ہم کس خاندان سے ہمارا تعلق ہے. جب آپ یہ گالیاں دیتے ہو تو اس سے لوگ, پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دے رہے ہیں نا گالیاں, ان کے کوئی تربیت وربیت کا تھوڑا سا فقدان معلوم ہوتا ہے. نہیں بتاتے, ہم تو ٹاٹا بائی بائی بھی نہیں کرتے, ہماری مرضی, ہم جہاں مرضی جائیں. تو یہ بولڈنس جو ہے نا, یہ کہنے کی حد تک اچھی لگتی ہے. یہ ریئل لائف میں ان بیچاریوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. ایک صاحب نے مجھے بتایا, واقعہ ریٹائر ہو چکا ہے, ایکسپائر ہو چکا ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں. میری بیگم جب گھر سے نکلتی ہے بتاتی نہیں ہے, اور کبھی امریکہ میں جا کے فون کر رہی ہوتی ہے, میں امریکہ آئی ہوئی ہوں کسی کام کے سلسلے میں. ایک دن جرمنی سے فون کیا, میں ذرا جرمنی فلائٹ لے کے آئی ہوں, ایسے بتا رہے تھے وہ, کہ میں ذرا جرمنی آئی ہوں, فلائٹ لی. میں نے کہا مجھے بتا تو دیتی بیگم, کراچی سے جرمنی جا رہی ہے, ملکوں کی سیر ہو رہی ہے. بہت پرانا واقعہ ہے, کسی کو نہیں پتا چلے گا, اس کو بھی نہیں پتا چلے گا جس کا واقعہ ہے. پھر بعد میں ان کی علیحدگی بھی ہو گئی. علیحدگی ہونی تھی ظاہر ہے, کیا خیال ہے؟ لیکن جب علیحدگی ہوتی ہے رلتا کون ہے؟ عورت تو اس سینس میں رلتی ہے کہ وہ شوہر لیس ہو گئی نا, لیکن بچے لے کے مارکیٹ سے شاٹ. کوئی کوٹ ایسی نہیں ہے جو بچے دلا دے. تو پھر روتا وہ بیچارہ میرے پاس ہی آیا, بچے بھی گئے, بیگم تو ویسے ہی کبھی جرمنی بیٹھی بھی ہے. کہ میں نے کہا اور کرو, اب اونچی جگہ شادیاں, بہت ہائی لیول کرو نا, تو اب پھنسو. پھر وہ کہنے لگے کہ اب میں کیا کروں, بچے گئے. میں نے کہا گئے, بھول جاؤ, نہیں ملتے. میں نے کہا اب نہ صرف یہ کہ بچے نہیں ملیں, دیکھو وکیل آپ کو بتائیں گے کورٹ سے بچے مل جائیں گے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, پریکٹیکلی نہیں ملیں گے, یہ ذہن میں رکھنا. لہذا جس نے بھی بیوی کو ڈیورس دینی ہو نا, پہلے ذہن میں رکھے بچے گئے مارکیٹ سے, یہ ذہن میں رکھنا. کورٹ 100% کس کو سپورٹ کرتی ہے؟ پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہے. الا یہ کہ آپ کے کوئی بہت اونچے تعلقات ہوں اور اتنا پیسہ ہو کہ زرداری آپ سے قرضہ مانگتا ہو, پھر آپ پیسہ کھلا کے کچھ کروا لو تو ایک الگ بات ہے. یعنی قانون میں لکھا ہوا تو یہی ہے کہ مرد بھی لے سکتا ہے بعض صورتوں میں, لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے نا آپ کا تیل نکل جائے گا. لہٰذا بہت پیسے والے ہو, رشوت تگڑی دے کے لے لو تو ایک الگ بات ہے, ورنہ عملی طور پر ممکن نہیں. تو یہ ہمیشہ کے لیے ایک اصول یاد رکھیں, جن لوگوں نے اپنی بیوی کو علیحدگی دینی ہے تو یہ ذہن میں رکھو, بچے مارکیٹ سے شاٹ گئے. اور صرف یہ رونا نہیں ہے کہ بچے ملتے نہیں ہیں, آپ کے بچوں کے دل میں آپ کے خلاف وہ اتنا زہر ڈال دے گی کہ وہ ملیں گے بھی تو آپ کہیں گے کاش نہ ملتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 99% خواتین یہی کر رہی ہیں. 1% جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ بہت اچھی ہیں, وہ یہ سب کچھ نہیں کر رہی. اور ایک اہم بات یہ بھی کہ وہ آپ کو بچوں سے ملنے بھی نہیں دے گی, اور بچوں کے ذہن میں یہ ڈالے گی کہ تمہارا باپ تم سے ملتا نہیں ہے. ڈبل گیم چل رہا ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ بچوں سے جاؤ گے, خرچہ دو گے 18 سال تک, اور بچوں سے تمہاری بیگم تمہیں ملنے نہیں دے گی جو ایکس وائف تھی, اور ملنے نہیں دے گی. اور دوسرا کام یہ کرے گی کہ بچوں کو یہ دماغ میں ڈالتی رہے گی دیکھو تمہارا باپ تمہیں بھول گیا, نہ ملنے دے رہی ہے, اوپر سے الزام بھی. تو یہ مارکیٹ میں جو رپورٹ ہے وہ یہی ہے. خودکشیاں کی ہیں باپوں نے, پتہ ہے آپ کو, خودکشیاں کی ہیں باپوں نے, ایسے ایسے حالات ہیں. تو اس کا حل یہی ہے, مٹی. جو کام اختیار میں نہیں ہے نکال دو ذہن سے, دوبارہ شادی کرو, نئے بچے لاؤ, ان سے بھی ملنے کی کوشش کرتے رہو, بھولو نہیں ان کو. نہ میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو زندگی سے نکال دو, ملنے کی کوشش میں لگے رہو جو تمہارے, تاکہ آخرت میں تو سرخرو ہو سکو نا. اللہ کہے گا اولاد کو کیوں چھوڑ دیا, آپ کہے گا اللہ تو تجھے پتا ہے میں نے نہیں چھوڑا, بس
ہمیں تو اللہ کو جواب دینا ہے, باقی کسی کو تھوڑی جواب دینا ہے. تو یہ پہلے سے دماغ میں بٹھا لو کہ آج کل یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, تو اس لیے رشتے بچا کے رکھو, بہتر یہی ہے میرا خیال ہے. مت دو طلاقوں کے, پہلے شادی سے پہلے دیندار لڑکیاں تلاش کرو جو یہاں تک نوبت ہی نہ آئے. ایسی لڑکی تلاش کر کے لائے وہ ہائی پروفائل, یو ایس اے میں وہ ٹش پش کے ذریعے آپ کا اس سے رابطہ ہوا اور ایجوکیٹڈ اور یہ, پھر اس کے بعد شادی کے اگلے دن پتہ چلا جرمنی سے فون آ رہا ہے. میں ذرا جرمنی اپنی پرانے فرینڈ کے پاس آئی بھی ہوں, ذرا وہ میرے کولیگ تھا, اس کو پتہ چلا کہ میری شادی ہوئی ہے تو تھوڑی تکلیف ہوئی اس کو, تو میں آئی ہوں اس کو سمجھانے کے لیے کہ کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. پاکستان میں عدالتی خلا رائج ہے, میں جب چاہوں گی اپنے شوہر سے علیحدگی لے کے جہاں چاہوں گی شادی کروں گی. اس سے وہ اور ٹینشن میں آ جائے گا, خوش نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو یہ ہوگا کہ اگر میرے سے شادی ہوئی تو بھی جہاں چاہے گی خلا لے کے کر لے گی پھر شادی. تو بڑا عجیب ہی سیٹ اپ کھچڑا پک رہا ہے. اللہ خیر کرے ہماری نسلوں کا, ہم تو زندگی تقریباً گزار چکے ہیں میرے بھائی, ہماری نسلوں کا کیا ہوگا کالیا, اس کی فکر کرو, اس کی فکر کرو. تو خیر بات کو میں سمیٹتا ہوں, وہ تو الگ سے بات آئی تھی نا, نہیں یہ چل نہیں رہا تھا, اصل ٹاپک کچھ اور شروع کیا تھا میں نے. ہاں میں نالج کی بات کر رہا تھا, نالج کی, علم. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے نا, ایک مادی علم ہے, تو ہم گندم کا علم ہے, روٹی پکانے کا علم ہے, پھر ٹریکٹر بنانے کا علم ہے, پھر کھاد کا علم ہے. ان سب علوم کا آؤٹ پٹ کیا ہے, حاصل کیا ہے, انسان کی زندگی کو مزیدار بنانا. چاہے میڈیکل سائنس ہو, چاہے وہ, پھر میں ناسا کی مثال دے رہا تھا, بھائی مریخ پر جانے کی باتیں کر رہے ہیں, اربوں خربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اس پہ, لیکن سائنسدان جب یہ کام کر رہے ہیں نا, اربوں خربوں روپے تو انسانوں کے خرچ ہو رہے ہیں نا, کیا خیال ہے. لیکن اس پہ ایک بڑا اچھا لیبل لگا دیا ہے کہ ایکچولی ایسا نہ ہو کل زمین میں اسپیس کم پڑ جائے تو ہمارے پاس ایک اور قریبی سیارہ ہونا چاہیے جہاں ہم آبادی کر سکیں. یہ منجن بیچا ہے, کیونکہ امریکہ میں بھی بہت سے لوگ اس کے خلاف ہیں. رشیا اور امریکہ میں جو ناسا پہ اربوں خربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں نا, ہر مشن پہ نہیں, جو کچھ مشن ایسے ہیں جن کا وہ کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے زمین کو ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا پوری طریقے سے, زمین کا 90% حصہ چھپا ہوا ہے ہم سے, سمندروں کی گہرائیوں میں کیا ہے, آپ پہنچ رہے ہو کہاں, مریخ پہ جا کے مٹی لا کے تحقیق کر رہے ہو. وہ تو ان کو تحقیق کا نشہ کر رہے ہیں وہ, لیکن پیسہ یہ فری میں زکاتوں کے پیسے تھوڑی لگ رہے ہیں اس پہ, یہ تو عوام کا پیسہ, جو امریکن عوام ہو یا دنیا کے لوگ ہوں, انہی کا پیسہ. تو اس لیے وہاں بھی ایسی تحریکیں موجود ہیں جو یہ کہہ رہی بھائی کیا کر رہے ہو. تو وہ لوگ بھی پھر ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں ایکچولی ہو سکتا ہے کل زمین پہ کوئی خلائی مخلوق اٹیک کر دے یا کچھ ہو جائے, تو ہمارے پاس زمین کے علاوہ بھی کوئی ایک قریبی سیارہ ہونا چاہیے جہاں ہم ایمرجنسی بیس پہ لینڈ کر سکیں. یہ پھینکی ہے, زمین کبھی بھرنے والی نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا قدر فیہا اقواتہا, انسان کو زمین پہ لانے سے پہلے انسان کی ضرورات زندگی کی جتنے لوازمات ہیں وہ پہلے سے انتظام اس کا اللہ نے کیا ہے زمین پہ. ہمارے لیے زمین کو سوٹیبل بنایا, کسی اور جگہ کو نہیں بنایا, ہم یہاں کے پاس ہی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, یہاں کے پاس ہی ہم لوگ. وہاں وہ لڑکی کو بھیج دیں گے, پتہ نہیں صحیح خبر ہے غلط خبر ہے, وہ کتنے دن وہاں زندہ رہتی ہے, اس کے بعد اس کا انا للہ ہو جائے گا. تو اللہ خیر کرے, پھر بھی پاکستانی قربانی دینے کے لیے پھر بھی تیار ہے. اچھا خیر, تو یہ علم وہ ہے جو مادی علم کہلاتا ہے, جو ہماری خواہشات کی تکمیل کا بولو ذریعہ بنتا ہے. یہ بھی ضروری علم ہے. میڈیکل سائنس کا علم ہے, جن میں دو علم سب سے زیادہ اہم ہیں. یعنی پہلے زمانے میں تو ایک علم تھا, میڈیکل سائنس کا بہت زیادہ تھا, باقی علوم زیادہ ترقی نہیں کی ان علوم نے, لیکن اب تو بہت سارے علوم ہیں. کمپیوٹر سائنس کا علم, آج کل یہ نہ ہو لوگوں کی زندگیاں جینا مشکل ہو جائے لوگوں کا. تو جتنے چاہے پیچیدہ علم ہو, میں نے بتایا نا یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, یہ علم کہاں سے, آپ کو پتا ہے کہ کھانا یہاں رکھا ہوا ہے, روٹی یہاں رکھی ہوئی ہے, یہ بھی ایک علم ہے, اور اس کو پیچیدہ کرتے چلے جاؤ. مریخ پر جانے کی باتیں, پھر سیارے جات, پھر شٹل بنا لی, یہ سب چیزوں کا حاصل ایک ہی ہے, میری اور آپ کی زندگی کو خوشگوار بنایا جائے. یہ علم پیغمبروں کا ہدف نہیں ہے, یہ علم قرآن کا موضوع نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, یہ جو بعض لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں کہ قرآن میں سارے علوم ہیں, یہ مبالغہ آرائی ہے.
سارے علوم کا قرآن میں ہونا یہ قرآن کی تعظیم نہیں ہے، یہ توہین ہے۔ دیکھو کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو ضروری تو بہت ہیں، لیکن آپ کے لیے اس کا آنا آپ کی عزت نہیں ہے اس میں۔ مثال کے طور پر ایک پنچر لگانے والے سے پوچھیں کہ آپ کو ٹائر کا پنچر اچھا لگانا آتا ہے؟ اگر وہ کہیں نہیں لگانا آتا تو اس میں اس کی عزت ہے یا ذلت ہے؟ بولو ذلت ہے۔ لوگ کہیں گے وہ والا تو بندہ بڑا اچھا پنچر لگاتا ہے اور تجھے نہیں لگانا آتا۔ لیکن کوئی 20ویں گریڈ کا آفیسر ہو، اس سے آپ پوچھیں کہ سر آپ کو گاڑی کے ٹائر میں پنچر لگانا آتا ہے؟ کہیں آتا ہے۔ سر آپ کو جو چانپیں ہیں وہ بنانا آتی ہیں؟ گائے جب ذبح ہوتی ہے اس کی چانپیں آپ اچھی بنا لیتے ہو؟ ہاں بنا لیتا ہوں۔ لگتا ہے کوئی اٹھنا بیٹھنا آپ کا قصائیوں میں رہا ہے۔ ابا آپ کے 18ویں یا 19ویں گریڈ کے نہیں تھے، ابا کیا تھے؟ لگتا ہے ان کی بھی کوئی پنچر کی دکان تھی، ورنہ ایک 18ویں 19ویں گریڈ کے آفیسر کا پنچر لگانے سے کیا تعلق ہے؟ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایک ہی چیز کا آنا ایک شخص کے لیے عزت کی بات اور دوسرے شخص کے لیے ذلت کی بات۔ کیا مطلب؟ جیسے جیسے آپ کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، آپ کے علم کی جو نیچر ہے وہ بھی تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ ناسا کا کوئی سائنٹسٹ ہو جو راکٹ بناتا ہو اور زبردست کیلکولیشن کرتا ہو، بھئی اتنی کلومیٹر فی پر آور کی سپیڈ سے ہم اس کو چلائیں گے تو یہ چاند پہ پہنچ جائے گا اتنے دنوں میں، او زبردست سائنسدان بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا تجھے پراٹھا بنانا آتا ہے ہوٹل کا؟ وہ کہے نہیں آتا۔ ابے تو جاہل نکلا یار، جاہل کا بچہ، پراٹھا بنانا تجھ سے اچھا تو وہ کوئٹہ ہوٹل کا بیچارہ جس کو پراٹھے بنانے آتے ہیں۔ اچھا انڈا آملیٹ اچھا بناتا ہے یا ہاف فرائی اچھا کر لیتا ہے؟ یار مجھے تو انڈا کھانا آتا ہے بس۔ ابے تجھے آتا کیا ہے؟ تو بھائی اس کو یہ چیزیں اگر آتی ہوتی نا تو یہ عیب کی بات ہوتی۔ بغلیں صاف کرنا آتی ہیں نہیں ہے، کٹنگ ہیئر بہت اچھی کر لیتا ہے۔ تو ایک ہیئر ڈریسر کو یہ چیزیں نہ آتی ہوں تو ذلت کی بات ہے، لیکن ایک سائنٹسٹ کو نہ آتی ہوں تو عزت کی بات ہے۔ کیوں آئیں گی بھائی اس کو یہ چیزیں؟ کیوں آئیں گی یہ چیزیں؟ اب قرآن کا جو ٹاپک ہے نا وہ اگر سائنس ہوتا، مادی زندگی ہوتی، تو قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اس کا تو ٹاپک سب سے زیادہ سپیریئر ہے بھائی۔ وہ انسان کو انسان بناتی ہے، سڑکیں کیسے بنانی ہے، ہوائی جہاز تتلیوں کی طرح کیسے ہوا میں اڑانے ہیں، کتنی گہرائی میں جا کے پیٹرول نکلے گا، یہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے۔ اور یہی قرآن کی عظمت ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں سائنس ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ سائنسی اصول قرآن نے بیان کیے جو آج ثابت ہو رہے ہیں، لیکن ان سائنسی اصولوں کو بھی بیان کر کے قرآن کا مقصد سائنسی اصول بیان کرنا نہیں ہے، اللہ کی قدرت بیان کرنا ہے۔ جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ کل فی فلک یسبحون، جتنے بھی ستارے سیارے ہیں سب تیر رہے ہیں۔ پہلے تو لوگ نہیں مانتے تھے اس بات کو، وہ تو کہتے ہیں یہ تو رکے ہوئے ہیں۔ قرآن نے کہا یہ سارے کیا ہیں؟ سب تیر رہے ہیں۔ لیکن اس سے قرآن کا مقصد کوئی سائنسی تھیوری پیش کرنا نہیں ہے، اس سے قرآن کا مقصد کیا ہے کہ بنانے والا وہ قدرت بھی رکھتا ہے اور علم بھی رکھتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی چیز تیر رہی ہوتی ہے نا، ٹکر ہونے کا، دیکھو رکا ہوا آدمی کبھی کسی سے ٹکرائے گا؟ کبھی ٹکرائے گا؟ کہتے ہیں نا گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں۔ ایک مولوی صاحب کو کسی نے، مولوی صاحب دعا مانگ رہے تھے اللہ شہادت دے دے، تو کسی نے کہا مولوی صاحب شہادت کے لیے میدان جنگ میں لڑنا پڑتا ہے، حلوے میں کوئی بم رکھ کے نہیں پیش کرے گا آپ کے سامنے، یہاں بیٹھ کے حلوہ کھاتے رہتے اور شہادت دے دے شہادت دے دے۔ تو جو رکی ہوئی چیز ہے وہ تھوڑی ٹکراتی ہے، اس میں بیلنس کو قائم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلتی ہوئی چیزوں میں بیلنس، قرآن کہہ رہا ہے کل فی فلک یسبحون، ہر جو ستارہ سیارہ ہے اپنے مخصوص محور میں دائرے میں تیر رہا ہے۔ للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، ٹکراتے نہیں ہیں آپس میں، یہ کیلکولیشن کے بغیر پاسبل ہے۔ تو قرآن کا مقصد یہ بتانا ہی نہیں تھا کہ یہ تیر رہے ہیں، قرآن کا مقصد یہ بتانا تھا یہ تیرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بنانے والے کے پاس علم ہے اور مینجمنٹ ہے، یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا۔ خود بخود کوئی چیز چل رہی ہو ٹکرائے گی آپس میں وہ، اور اگر یہ ستارے سیارے آپس میں ٹکراتے بھی ہیں
تو ان ٹکرانے میں کوئی حکمت ہوتی ہے. یعنی ایسا ٹکراؤ نہیں ہے کہ نظام کائنات تباہ و برباد ہو جائے, ایسا ٹکراؤ نہیں ہے. کوئی حکمت کے تحت ٹکرا رہے ہوں, اس سے کوئی نیا ستارہ وجود میں آ رہا ہو یا کچھ اور, وہ تو حکمت اللہ ہی بہتر جانے یا سائنسدان جانے, ہمیں نہیں پتا. لیکن نظام عالم تباہ نہیں ہوتا, ایسی موومنٹ ہے ان کی. اب موومنٹ ہی کو دیکھ لو نا, زمین سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور سورج زمین کو اپنے گرد گھماتے ہوئے کہیں اور سفر کر رہا ہے. یہ پورا پریوار چلتے ہوئے سب گھوم رہے ہیں بھائی, ہم ہی اکیلے ہیں جو نہیں گھوم رہے. یہ ویڈیوز دیکھ کے آدمی گھوم جاتا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے. اتنی زبردست قسم کی کیلکولیشن. میں نے ایک ملحد کی ویڈیو دیکھی جو خدا کو نہیں مانتا, لیکن جو تقریر کر رہا ہے نا اس سے خدا کا وجود ثابت ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا, لیکن پھر کہہ رہا ہے یہ جو بگ بینگ تھیوری ہوئی تھی نا, جو دھماکہ ہوا تھا, اگر یہ دھماکہ سیکنڈوں میں کے بھی تھوڑا سا اس میں فرق آ جاتا تو اس طرح سورج چاند ستاروں کا نظام وجود میں نہیں آتا. خود کہتا بھی ہے میں خدا کو نہیں مانتا, لیکن کہتا ہے یار ایسا اتفاق ہوا ہے کہ اگر یہ سیکنڈوں کے بھی فرق آ جاتا نا اس میں تو یہ نہ ہوتا. پھر کہتا ہے یہ دھماکے سے پھر زمین جو سورج سے الگ ہوئی ہے, اگر یہ تھوڑی سی زیادہ دور چلی جاتی تو الگ ہی کچھ سسٹم بن جاتا, اگر تھوڑا قریب آتی سورج سے جا کے ٹکرا جاتی, یہ یہاں جا کے رک گئی ہے اور پھر یہ 23 ڈگری پہ جھکی ہے, اگر یہ زیادہ جھک جاتی تو یہ موسم نہ بنتے, کم جھک جاتی تو ایک ہی جیسے موسم رہتے. میں نے کہا کم بخت منہ سے پھوٹ ہی رہا ہے کہ خدا نہیں ہے, باتوں سے سب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ خدا ہے. ان کی کھوپڑی ماری جاتی ہے, سمجھ رہے ہو. تبھی قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. اتنی زبردست کیلکولیشن یار, جس میں ذرا سا خلل ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. یہ تو ایک سیل وجود میں آیا, سیل کیسے آ گیا بے, یہیں سے پھینکنا شروع کر دیں گے. وہ اتفاق ہے کیسے آ گیا. ایک انسانی سیل جو ایک اکائی ہے انسان کی, ایک خلیہ, اتنا پیچیدہ ہے کمبختو, یہ آیا کیسے. پھر اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈل گئے آٹومیٹیکلی کہ وہ والو ہوتا چلا جاتا, جمشید بن گیا, انسان بن گئے وہ. ابے پاگل کے بچوں بس کرو یار. اور جب ہمارے دیسی لبرل آتے ہیں نا, ایکچولی دیکھیں ایکچولی کر, اکیلے میں نہیں ملنا, اکیلے میں نہیں ملنا, بس کرو بکواس. کہہ رہے پہلے انسان پہلا بندر افریقہ. میں افریقہ گیا ہوں نا, میں نے, عجیب عجیب لوگ ہیں یار. شکر کرو اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب کیا ہے. وہاں ایک لیڈر ہے, اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, نام اتنے مشکل ہوتے ہیں مجھے یاد نہیں ہوتے, ورنہ میں نام یاد کر کے آتا. اصل مزہ جب آتا ہے جب آدمی پوری کیلکولیشن کے ساتھ ناموں کے ساتھ یہ چیزیں بتائے نا, مزہ جب ہی آتا ہے. خیر وہ نام اتنا, وہ بندہ اتنا مشکل تھا تو نام کے وہ عجیب سی شکل بنی ہوئی تھی اس کی. تو مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ ہم یہ جو بن مانس ہے نا وہاں کے افریقہ کے, ابے بن مانس نہیں ہو افریقہ کا, وہ بندر کی شکل کا انسان, کہتا ہے یہ فخر سے کہتا ہے کہ ہم اس کی اولاد ہیں, ہم اس کی پہلی, یعنی ایوالو ہو کے جو پہلا انسان وجود میں آیا نا, وہ ہم لوگ وہ والی نسل ہے. کیونکہ شکل سے وہ بالکل کیا لگ رہا تھا واقعی. میں نے کہا شکل تو بہت میچ کر رہی ہے, رنگ بھی میچ کر رہا ہے, شکل بھی عجیب سی. تو وہ وہی چیزوں کو کیش کراتے ہیں کہ دیکھو ہم اسی کی نسل میں سے ہیں. اس کی نسل میں اگر آپ ہوتے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اس سے تو نہیں پیدا ہوئے نا. یعنی ایسا تو نہیں کہ ایک بن مانس نر کا مادی سے ملاپ ہوا, اچانک انسان پیدا ہو گیا, ایسا تو نہیں ہوا ہوگا نا. تھوڑا سا انسان بنا ہوگا, کیا خیال ہے, ایوالو ہو رہے ہیں نا. اب یہ چیزیں جب ایوالو ہوتی ہیں اچانک ہو جاتی ہیں یا آہستہ آہستہ ہوتی ہیں. آپ دیکھو لوگ مشہور شخصیتوں کا بتاتے ہیں جو ایوالو ہوئے, یہ پہلے بچپنا تھا, پھر یہ بنے, پھر یہ بنے, بڈھے ہو گئے بغیر پورا. یہ جو مشہور سنگر ہے پہلے یہ ایسا تھا, پھر کروڑ پتی بن گیا. پہلے صرف بندر کی طرح ناشتا تھا یہ, پھر آہستہ آہستہ مائیکل جیکسن کا لک آنا اس میں شروع ہو گیا. ہر چیز ایوالو سلولی ہوتی ہے نا, کیا خیال ہے. یہ عجیب ایوالو ہے. بن مانس سویا, بچہ پیدا ہوا, انسان پیدا ہو گیا اس میں, اور افریقہ کا انسان. اگر یہ ایوالو ہوئے ہوتے نا تو بن مانس کے بعد بھی کچھ ایسے ہوتے جن کی دم آدھی ہوتی. دم ادھر سے مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہو رہی ہے اور ادھر سے انسان کا روپ آہستہ آہستہ آ رہا ہے. ایسی ہزاروں نسلیں ہوتی
سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہزاروں نسلیں ہوتی، وہ سب مارکیٹ سے ایسی شارٹ ہوئی ہیں کہ نام و نشان ختم ہو گیا ان کا، اور ڈائریکٹ وہ افریقہ کا بندہ وجود میں آیا، کہہ رہے میں، اور پھر کہہ رہے یہ سارے میرے ایوالو ہوئے لوگ ہیں، ہم لوگ جو ہے نا تھوڑا سا رنگ جن کا فیئر ہے، یہ سارے ہماری نسلیں ہیں۔ تو پھینکتے رہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں وحی کے علوم دے کر اس گند سے ہمیشہ کے لیے ہمیں نکال دیا۔ یہ کیا جا رہا ہے تمہیں یہ کہنے میں کہ جس اللہ نے بندر کو بنایا اسی نے انسان کو بنا دیا، جس اللہ نے بن مانس کو بنایا اسی نے کس کو بنایا؟ انسان کو۔ باقی جو ان میں سملیرٹی ہے، آنکھیں ہوتی ہیں، ناک ہوتی ہے، کان ہوتے ہیں، یہ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے امم امثالکم، میں نے جانور تمہاری طرح کے بنائے ہیں، انسان مانوس ہو ان سے۔ دیکھو ہو سکتا ہے زمین میں ایسی مخلوقیں ہوں یا کائنات میں ایسی مخلوق ہو جس کی آنکھ نہیں ہو، دیکھنے کے لیے کوئی اور سسٹم ہو، سننے کے لیے کوئی اور سسٹم ہو، لیکن ہم اس سے مانوس ہوتے؟ ہم تو دیکھ کے ڈر جاتے۔ تو اللہ نے جو زمین میں جانور بنائے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور ان کے بھی اولادیں ہوتی ہیں، ان کے بھی سونگنے کے لیے ناک ہے، سملیرٹی رکھی ہے بہت ساری چیزوں میں تاکہ انسان ان سے مانوس ہو، اس کو لگے کہ یہ بھی ہے، ورنہ سمجھے گا ہی نہیں نا۔ انسان سمجھے گا کیسے؟ ان کو سمجھے گا پتہ نہیں کیا مخلوق ہے، یہ دیکھ بھی پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ ایسا بیان جو دل کے زخم تازہ کر دے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کیجیے، ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔